آج میں بہت خوش تھا کیونکہ میری پسند کی شادی ہوئی تھی۔ میں نے انامکا کو ایک شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا اور پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھا۔ وہ اس قدر حسین تھی کہ میں نے فوراً اس کے گھر رشتہ بھیج دیا اور آگے سے ہاں ہو گئی، کیونکہ میری حال ہی میں نئی اچھی نوکری لگی تھی۔ اسی وجہ سے لڑکی والوں نے ترنت ہاں کر دی۔ 3 مہینے کے کافی لمبے انتظار کے بعد آج میری شادی انامکا کے ساتھ ہو چکی تھی۔ وہ ودا ہو کر میرے گھر میں آ چکی تھی۔ 3 مہینے تک میں اس کے ساتھ ہونے کے خواب دیکھتا رہا۔ یہ 3 مہینے میرے لیے 3 صدیوں کے برابر تھے۔ جب سے میرا اس کے ساتھ رشتہ طے ہوا تھا، میری محبت میں دن بدن بڑھوتری ہوتی رہی تھی۔ وہ 22 سال کی بے حد حسین لڑکی تھی۔ میری عمر 25 سال تھی اور میں خود بھی بہت خوش شکل تھا۔ آج شادی میں سب نے ہمیں دیکھ کر چاند سورج کی جوڑی کہا تھا۔ انامکا میری ممی کے دور کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، اس لیے میں نے انامکا کے بارے میں زیادہ چھان بین نہیں کروائی کہ اس کا چرتر کیسا ہے، وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں صرف اس کے حسن پر فدا ہو گیا تھا، اور وہ میری ماں کے رشتہ دار کی بیٹی تھی، تو مجھے ضرورت ہی پیش نہیں آئی چھان بین کی، کیونکہ رشتہ داروں میں ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ انامکا گھونگھٹ نکالے بیٹھے ہوئی تھی۔ کب سے میں یہ منظر دیکھنے کے لیے بے چین تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ قدم اس کی طرف بڑھائے، اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے محسوس کیا اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، یقیناً وہ گھبراہٹ کا شکار تھی۔ میرے چہرے پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ آ گئی۔ شرماتی اور گھبراتی ہوئی دلہن مجھے بہت اچھی لگی تھی۔ میں نے اس کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جیسے ہی میں نے اس کے ہاتھوں کو تھام لیا تو اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ بھی کھینچ لیا۔ مجھے اس کی اس حرکت پہ بھی ہنسی آ گئی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی شرمیلی سی لڑکی ہے۔ مجھے شرمیلی لڑکیاں اچھی لگتی تھی، شاید اس لیے مجھے انامکا اچھی لگی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں بہت پیار سے رکھوں گا، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں نے اس کا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا آسمان سے کوئی پری اتر کر میرے کمرے میں آ گئی ہے۔ میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ میں نے اس کے حسن کے تعریفوں کے قصیدے پڑھنے شروع کر دیے، لیکن اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی مسکراہٹ نہیں آئی تو میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا، کیونکہ دلہن تو بہت خوش ہوتی ہے جب دلہا اس کی تعریف کرتا ہے۔ ٹھیک ہے وہ بہت شرمیلی تھی، لیکن مسکرا تو سکتی تھی، مگر وہ تو بالکل ہی نہیں مسکرا رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا کہ رو دے گی۔ میں نے اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے ایک دم سے پیٹ پکڑ لیا، کہنے لگی، مجھے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے جو میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گیا۔ تھوڑی دیر پہلے میں بہت خوش ہو رہا تھا، اب اس کی اداؤں پر مجھے گھٹن سی ہونے لگی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اسے کوئی درد نہیں ہے، وہ بہانہ بنا رہی ہے تاکہ میں اس کے قریب نہ آ جاؤں۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دوائی دے دیتا ہوں۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، سوچ رہا تھا کہ گھر والوں سے کیا کہوں کہ میری بیوی کے پیٹ میں درد ہے، اس لیے اسے ٹیبلٹ چاہیے۔ یہ باتیں سوچتے ہوئے مجھے نہ جانے کیوں بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ سب گھر والے سو چکے تھے۔ لاؤنج میں اس وقت ہو کا عالم تھا۔ میں نے لاؤنج میں دوائی تلاش کرنی شروع کر دی، جو کہ مجھے مل بھی گئی۔ میں دوائی لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ میری کزن نے مجھے وہاں پر دیکھ لیا، جو کہ میرے ماما کا بیٹا تھا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عجیب سے چھیڑنے والی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا کر بولا، سب ٹھیک تو ہے؟ میں نے کہا سب ٹھیک ہے، میری پتنی کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اسی وجہ سے میں اس کے لیے دوائی لے کر جا رہا ہوں۔ تو آگے سے میرے کزن نے کہا کہ لڑکیاں تو شادی کی پہلی رات اس قسم کے بہانے کرتی ہی ہیں، خاص کر ایسی لڑکیاں جنہیں اپنا پتی پسند نہیں ہوتا اور ان کی پسند کی شادی نہیں ہوتی، تو وہ بیماری کا بہانہ کر دیتی ہیں۔ یقیناً تمہاری پتنی بھی اسی وجہ سے بیماری کا بہانہ کر رہی ہے، شاید اسے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اگر وہ شادی سے خوش ہوتی تو تمہیں اس وقت کمرے سے باہر نہ نکلنا پڑتا۔ میرے کزن کی باتوں نے تو میرے اندر جیسے آگ لگا دی تھی۔ مجھے بہت غصہ آیا تھا۔
لیکن میں شادی والے گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو میں سوچ رہا تھا کہ شاید واقعی میری پتنی کے پیٹ میں درد ہوگا، لیکن اب اپنے کزن کی باتیں سن کر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید وہ سچ بول رہا ہے۔ کیا واقعی انامکا اس شادی سے خوش نہیں ہے؟ اگر وہ خوش نہیں تھی تو پھر اس نے شادی کے لیے حامی ہی کیوں بھری تھی؟ جہاں تک میرے علم میں تھا تو اس کے گھر والوں نے اس کی رضامندی سے یہ رشتہ طے کیا تھا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میرے کزن نے شیطانی شک میرے اندر ڈال دیا ہے میری پتنی کے خلاف۔ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ پتی پتنی کا رشتہ خراب ہو جائے۔ مجھے یاد آیا کہ میرے ماما کا یہ بیٹا جو مجھ سے اس قسم کی عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا، اس کو خود کی شادی کا بہت شوق تھا اور اس کو کوئی لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ شاید وہ میری شادی کو دیکھ کر جلن کا شکار ہو گیا تھا، اسی لیے اس نے اس قسم کی بات کی تاکہ میری خوشیاں غارت ہو جائے۔ میں نے ان خیالوں کو جھٹک دیا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دیکھا تو انامکا بہت زور سے اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں فوراً اس کے پاس گیا، اسے دوا دی اور پانی پلایا۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ تھوڑا آرام کر لے، جیسی بھی تھی وہ میری بیوی تھی اور اس کا خیال رکھنا میری ذمہ داری تھی۔ آدھا گھنٹہ میں نے اس کے پیٹ درد کم ہونے کا انتظار کیا۔ اس بیچ میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ بالکل بھی بات کرنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اسے بڑی تکلیف ہے اور وہ کچھ سننا نہیں چاہتی اور کچھ بولنا نہیں چاہتی۔ مایوس ہو کر میں نے موبائل پر گیم کھیلنا شروع کر دی۔ کافی دیر تک میں موبائل پر گیم کھیلتا رہا، پھر موبائل سے سر اٹھا کر دیکھا تو انامکا سو چکی تھی۔ مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی تھی۔ اس رات کے لیے تو میں نے بہت زیادہ سپنے سجائے تھے کہ مجھے میری محبت مل جائے گی، ہم ایک خوشحال زندگی کی شروعات کریں گے، خوب ساری باتیں کریں گے، ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں گے۔ لیکن میں نے تو کھل کر اپنی محبت کا اظہار تک نہ کیا تھا اور وہ سو گئی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری محبت اتنی حسین لڑکی جو کہ اب میری پتنی تھی، وہ میرے سامنے تھی، میں کیسے سو سکتا تھا؟ میں نے اس کا کندھا ہلا کر اسے جگانا چاہا تو وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے صرف اتنا کہا کہ اسے بہت درد ہو رہا ہے، اسے سونا ہے۔ مایوس ہو کر میں بھی سو گیا، اور کیا کرتا؟ صبح جب میں اٹھا تو وہ نارمل تھی اور میں بھی نارمل تھا۔ شادی کی پہلی رات اس طرح کے گزرنے کا افسوس تو مجھے بہت تھا، لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، بیچاری کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو کوئی بات نہیں۔ صبح مجھے وہ ٹھیک لگی تو میں نے اس سے اپنی محبت کا کھل کر اظہار کیا، اسے بتایا کہ میں کیسے پہلے نظر میں اس کا دیوانہ ہو گیا تھا اور اسی وقت اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری باتیں سن کر وہ خوش ہو گئی، وہ حساس بشاس لگ رہی تھی، مسکرا رہی تھی، شرما رہی تھی۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ رات میں واقعی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس نے پھر سے اپنا پیٹ پکڑ لیا، کہا کہ مجھے درد شروع ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تک تو وہ بالکل ٹھیک تھی، اسے اچانک سے کیسے درد شروع ہو سکتا تھا؟ میں اسے ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ شادی کے پہلے ہی دن پتنی کو ڈاکٹر کے پاس کیوں لے کر آئے ہیں؟ ہمارے یہاں اس قسم کی باتوں کو بہت عجیب سمجھا جاتا تھا کہ شادی کی پہلی صبح ہی پتنی کو کسی وید یا ڈاکٹر کے پاس لے کر جایا جائے۔ ان باتوں کو لوگ غلط رنگ دے دیتے تھے۔ میں جانتا تھا کہ اس کو تکلیف ہے، لیکن اگر میں اس کو لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس تو لوگ چنگوئیاں کرنا شروع کر دیں گے۔ ایک تو میرے خاندان کا ماحول ایسا تھا، لوگ جل رہے تھے، میرے اپنے رشتہ دار جلن کا شکار تھے۔ میں نے شادی پر بہت پیسہ لگایا تھا اور بہت دھوم دھام سے شادی کی تھی۔ ہم لوگ کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں تھے، لیکن اپنی حیثیت کے مطابق زیادہ خرچ کیا تھا۔ خاندان کے باقی لوگ اتنا خرچہ نہیں کرتے تھے، کنجوسی کرتے تھے۔ ہمارے ارد گرد جلنے والوں کی بھیڑ تھی۔ ایسی صورت میں اسے اگر شادی کی پہلی ہی صبح میں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا یا ڈاکٹر کو گھر لے کر آتا تو معاملہ کہاں سے کہاں پہنچ سکتا تھا، مجھے اس کا اندازہ تھا۔ میں نے اس سے کہا
کہ تم آرام کرو۔ میں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور باہر چلا آیا۔ سب گھر والوں نے اور دوسرے رشتہ داروں نے جو کہ شادی کے سلسلے میں میرے گھر پر ہی تھے اور ابھی تک پھیلے ہوئے تھے، انہوں نے میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر بہت کچھ اندازے لگا لیے تھے۔ انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تھا، لیکن ان کی نظریں مجھ سے بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ میں اپنی اداسی اور مایوسی کو دور کرنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، اوپر سے بہت اداکاری کر رہا تھا کہ میں خوش ہوں، لیکن میرے دل کا حال شاید میری آنکھوں سے چھلک رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں واپس آیا تو دیکھا کہ میری پتنی بستر پر موجود نہیں ہے۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ نہا رہی تھی، لیکن جب میری نظر بیڈ کی چادر پر گئی تو میرے ہوش فاختہ ہو گئے۔ ایسا منظر میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سفید رنگ کی چادر جس پر لال رنگ کے دھبے لگے ہوئے تھے مجھے کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا مجھے معلوم نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد میری پتنی واش روم سے نہا کر نکلی تو میرا تو غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے ان دھبوں کے بارے میں سوال کیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس نے خود یہ دھبے نوٹس نہیں کیے تھے اور نہانے چلی گئی تھی۔ وہ ہکا بکا ہو کر چادر کو دیکھنے لگی اور میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں نے اس سے بہت سوال کیا لیکن اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، تو میں نے کہا کہ مجھے جلدی جواب چاہیے، یہ سب کیا ہے، ورنہ میں ابھی اسی وقت تمہیں گھر سے نکال کر باہر کر دوں گا اور طلاق لوں گا تم سے۔ میری یہ دھمکی سن کر تو وہ اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ میرے قریب آ کر میرے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، مجھ سے منتیں کرنے لگی کہ میں ایسا نہ کروں۔ میں نے کہا تو پھر مجھے بتاؤ کہ ان دھبوں کی وجہ کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ آپ مجھے 3 مہینے کا وقت دے دیں، میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن 3 مہینے سے پہلے میں یہ راز آپ کے سامنے نہیں کھول سکتی، ورنہ بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر مجھے اس کی بات کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا یہ بلا وجہ بہانے بنا رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے ابھی اسی وقت سبھی سوالوں کا جواب چاہیے۔ تم نے رات بھی مجھے قریب نہیں آنے دیا، صبح بھی تمہارا رویہ میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، اور اب یہ دھبے۔ میں نے تم سے محبت کی شادی کی تھی اور محبت میں اس قدر اندھا ہو گیا تھا کہ تمہارے بارے میں کسی قسم کی چھان بین تک میں نے نہیں کروائی، لیکن اب نہ جانے کیوں مجھے تمہارا چرتر ٹھیک نہیں لگ رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے تم سے شادی کر کے غلطی کی ہے۔ آخر ایسا بھی کیا راز ہے تمہارے پاس جو 2-3 مہینے سے پہلے مجھے نہیں بتایا جا سکتا؟ میں غصے سے بول رہا تھا لیکن ہلکی آواز میں، تاکہ میری آواز کمرے سے باہر نہ جائے۔ اگر آواز کمرے سے باہر چلی جاتی تو اس میں میری ہی بدنامی ہوگی اور جلنے والے خوش ہو جائیں گے کہ میری شادی کی شروعات ہی خراب ہو گئی ہے۔ میرے حالات جیسے بھی تھے، لیکن میں اپنے سے جلنے والوں کو خوش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں ان لوگوں میں سے تھا جو اپنا راز دوسروں کو مر کر بھی نہیں بتاتے، خاص کر ان کو جو ہماری خوشیوں کے دشمن ہیں۔ میرا غصہ دیکھ کر انامکا ڈر گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ رونے لگی۔ قطار در قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ اس کو روتا دیکھ کر میرے دل کو جھٹکا سا لگا۔ جو بھی تھا، آخر کو وہ میری محبت تھی۔ اسے روتا ہوا دیکھ کر میں بھلا کیسے سکون میں رہ سکتا تھا۔ میں نے اسے رونا بند کرنے کو کہا، اسے بیڈ پر بیٹھایا۔ کمرے کا دروازہ آدھا کھلا تھا، اس بات سے ہم دونوں ہی انجان تھے۔ میں نے جب پتنی کو بیڈ پر بیٹھایا تو روتے ہوئے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی، منتیں کرنے لگی کہ پلیز یہ بات کسی کو مت بتانا، میرا یہ راز ہی رکھنا، میری عزت اب تمہارے ہاتھ میں ہے، پلیز میری بات کو سمجھو، کوئی بھی غلط قدم اٹھا کر اپنی اور میری زندگی برباد مت کرو۔ وہ انہی باتوں سے حالات کو اور زیادہ پیچیدہ کر رہی تھی کہ تبھی مجھے اپنے پیچھے سے ایک آواز آئی، جسے سن کر میں سٹ پٹا کر پیچھے مڑا۔ میری پتنی بھی بوکھلا کر پیچھے سامنے دیکھنے لگی۔ اس نے جلدی سے اپنا چہرہ آنسوؤں سے صاف کیا۔ دروازے کے بیچوں بیچ میرا وہی کزن کھڑا تھا اور عجیب سی نظروں سے ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہ غصے سے آگے بڑھا اور بولا کہ کیا ہوا ہے انامکا، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا ساحل نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ، میں ابھی کے ابھی جا کر سب کو بتاتا ہوں۔ اپنے کزن کا یہ انداز دیکھ کر میں بوکھلا کر اس کو دیکھنے لگا۔
میری پتنی یک ٹک مجھے دیکھنے لگی اور نظریں جھکا گئی۔ میں نے فوراً بات سنبھالتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل تمہاری بھابھی کو اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے، اسی لیے رو رہی تھی، مگر میں نے سمجھا دیا ہے، اب وہ ٹھیک ہے۔ مجھے اس پل اپنے کزن پر شدید غصہ آیا تھا۔ آخر وہ ہوتا کون ہے میری پتنی سے اتنی اپنائیت سے بات کرنے والا؟ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری پتنی سے پہلی بار نہیں مل رہا تھا، اور میری پتنی جو اس سے بات کر کے ایسے کھل اٹھی جیسے کہ اسے مجھ سے کوئی خوف ہی نہ رہا ہو۔ میں بمشکل ضبط کر کے رہ گیا۔ میرا جی اگلے دن کی رسموں سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میرا وہ کزن نہ جانے کیوں کچھ عجیب سا لگنے لگا تھا۔ وہ بار بار میری پتنی کو بہانے بہانے سے دیکھتا اور میری پتنی بھی اس کے ہنسی مزاج پر بھرپور خوشی سے جواب دے رہی تھی، مگر اس کے باوجود میں بمشکل مسکراتا رہا۔ مجھے خاندان والوں میں باتیں نہیں بنوانی تھی۔ شادی کا فنکشن ختم ہونے کے بعد سبھی رشتہ دار گھر جا رہے تھے۔ انامکا سب سے مل کر کمرے میں جا چکی تھی۔ تبھی میری موسی جو کہ اپاہج تھی، انہوں نے انامکا کو باہر بلوانے کا کہا۔ میں پتی ہونے کے ناطے خود ہی انامکا کو لینے کے لیے جب کمرے میں گیا تو ادخلے دروازے سے وہ منظر دیکھ کر میرے قدم وہیں ساخت ہو گئے۔ میرے کمرے میں میرا چھوٹا بھائی کھڑا تھا، وہ میری پتنی کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ میں حیران تھا، میری محبت میری پتنی میرے بھائی کے ساتھ اتنے قریب کھڑی تھی۔ تبھی میرا چہرہ آئینے میں دیکھ کر میرا بھائی سیدھا ہوا، بولا کہ آئیے بھائی۔ دراصل بھابھی کے بالوں میں سیفٹی پن پھنس گئی تھی، بس وہی نکالنے میں ان کی ہیلپ کر رہا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا تھا، یہ صاف ظاہر تھا۔ میرے دماغ کو کئی سوچوں نے شکنجوں میں لے لیا۔ میرا دل چاہا میں چیخ چیخ کر رونا شروع کر دوں۔ میری پتنی میرے علاوہ ہر ایک سے ہنسی خوشی بات کر رہی تھی۔ آخر مجھ میں کیا کمی تھی؟ ایک بار پھر بستر پر لگے داغ میری نظروں کے سامنے آ گئے۔ میرے جانے کے بعد کون آیا تھا میرے کمرے میں؟ کیا میری پتنی کا چرتر اتنا ہی گرا ہوا تھا؟ میں انہی سوچوں کے ساتھ باہر تو آ گیا، سب سے مل بھی لیا۔ میرے ماما کی فیملی جانے ہی والی تھی کہ تبھی میرا کزن جاتے جاتے رکا اور فوراً کچھ یاد کرتے ہوئے بولا، میری گھڑی پتہ نہیں میں نے کہاں رکھ دی، مجھے یاد نہیں آ رہا۔ تبھی اسی پل میری پتنی فوراً بولی کہ وہ ہمارے کمرے میں پڑی ہے، سائڈ ٹیبل پر۔ وہاں وہی دونوں موجود تھے، باقی سب آنگن میں جا چکے تھے، اور میں جو انامکا کو باہر لے جانے کے لیے پلٹا تھا، اس کی بات پر میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ پہلے بھائی اور پھر کزن، آخر کون تھا جس نے میرے حق پر ڈاکہ ڈالا تھا؟ میرا دل کئی ٹکڑوں میں ٹوٹ چکا تھا۔ مجھے ہر شے سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اتنی چاہت سے میں نے شادی کی تھی، اور شادی کے 2 دن میں ہی میری پتنی نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا تھا۔ شکل سے اتنی معصوم اور بھولی بھالی لگنے والی انامکا اندر سے اتنی بری تھی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مگر اس سے بھی بڑھ کر گلہ مجھے میرے کزن اور میرے بھائی سے تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرا بھائی شروع سے ہی کن عادتوں کا مالک ہے۔ وہ 1 مہینے میں 3-4 لڑکیوں سے سمبندھ جوڑ کر توڑ دیتا ہے۔ ٹائم پاس کرنا اس کی عادت تھی، مگر مجھے بالکل بھی انداز نہ تھا کہ وہ گھر کے اندر اپنی ہی بھابھی کے ساتھ ایسا کچھ کر سکتا ہے۔ مگر میرے شک کے گھیرے میں میرے کزن راہل بھی تھا۔ آخر اس کی گھڑی میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گیا، بائک کی چابی لی اور گھر سے باہر نکل آیا۔ میں اکیلا رہنا چاہتا تھا۔ میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ نہ جانے کب رات ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ موبائل پر ممی اور پاپا کی بار بار کالز آ رہی تھی۔ آخر میں انہیں کیا بتاتا کہ ان کی نئی نویلی بہو کن چکروں میں پڑ چکی ہے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا اور تھوڑی ہی دیر میں گھر واپس پہنچا۔ میں ان مردوں میں سے نہیں تھا جو عورت پر ظلم کر کے یا اپنی مردانگی سے اسے رنج تکلیف دے کر اپنی بے عزتی کا بدلہ پورا کروں۔ میں جو ہی گھر آیا تو ممی نے مجھے کافی ڈانٹا کہ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے۔ میں نے کچھ بہانہ بنایا، گھر والے سب کھانا کھا چکے تھے اور میری بھوک تو ویسے ہی مٹ چکی تھی، اسی لیے کہا کہ میں باہر سے کھانا کھا کر آیا ہوں۔ اب میرا رخ اپنے کمرے کی طرف تھا۔ آج مجھے ہر حال میں اپنی پتنی سے 2 ٹوک بات کرنی تھی۔ آخر اس نے مجھے دھوکہ کیوں دیا تھا؟ میں جب کمرے میں داخل ہوا تو کمرے میں اندھیرا تھا،
میں نے لائٹ آن کی تو سامنے بیڈ پر پتنی کمبل میں خود کو پوری طرح چھپائے سو رہی تھی۔ مجھے بے انتہا غصہ آیا۔ میں نے آج ہر حال میں پتنی سے ہر بات کلیئر کرنی تھی۔ میں نے جو ہی کمبل ہٹایا تو کچھ پل کے لیے میں رک سا گیا۔ سامنے بستر پر انامکا تو کہیں بھی موجود نہ تھی، بلکہ وہاں تو تکیوں کو ٹھیک سے یوں رکھا گیا تھا جیسے کوئی سو رہا ہو۔ اگر میری پتنی وہاں نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ میری غیرت کو وہ بار بار للکار رہی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر میرے قدم خود بخود میرے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ابھی اس کے کمرے سے دور ہی تھا کہ مجھے باتوں کی کچھ آوازیں آئی۔ وہ آواز، اس میں کوئی شک نہیں کہ میری پتنی کی تھی جو کسی سے بات کر رہی تھی۔ وہ آواز گیلری سے آ رہی تھی۔ میں نے بغیر چاپ پیدا کیے جب کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر سنا تو جو شبد میرے کانوں سے ٹکرائے انہوں نے مجھے اور زیادہ شک اور طیش میں گرفتار کر دیا۔ میری پتنی فون پر بات کر رہی تھی کہ ساحل کو پتہ تو نہیں چلے گا۔ تمہیں تو پتہ ہے کوئی بھی پتی یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر یہ راز کھل گیا تو میری جان پر بنائے گی۔ کل رات بھی بڑی مشکل سے بہانے بنا کر میں نے انہیں خود سے دور رکھا، ورنہ اگر جان جاتے تو شاید میں یہاں کھڑی نہ ہوتی۔ میری پتنی اور بھی بہت سی باتیں کر رہی تھی مگر میرے کانوں میں اس سے زیادہ سننے کی شمتا نہیں رہی۔ میری سانس مجھے رکتی محسوس ہوئی۔ کتنا بڑا دھوکہ دے گئی تھی انامکا مجھے، میرا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ تبھی انامکا کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے یوں بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ میں نے بغیر وقت برباد کیے اس سے پوچھا کہ آخر کیوں اس نے مجھ سے شادی کے لیے رضامندی کیوں ظاہر کی تھی جب وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ میری بات پر اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ فوراً سے میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، میں صرف اور صرف آپ سے محبت کرتی ہوں، کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے اس کا ہر ایک لفظ جھوٹ لگ رہا تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ جھٹکا اور کہا کہ جھوٹ مت بولو، اگر ایسا ہے تو پھر مجھ سے دور جانے کے بہانے کیوں ڈھونڈتی رہتی ہو؟ اور وہ داغ، میں ان کا کیا مطلب سمجھوں انامکا؟ میری باتوں پر وہ ایک بار پھر خاموش ہو گئی۔ بولی کہ میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی مگر اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ پورے 3 ماہ تک میں ضبط سے خاموش ہو گیا۔ میرے دماغ میں اب فون والی باتیں چل رہی تھی، میرا کزن، میرا بھائی یا پھر کوئی اور۔ آخر کون تھا وہ جو میری پتنی کو مجھ سے دور رہنے کے مشورے دے رہا تھا؟ کوئی تو ایسا تھا جو میری پتنی کو بہت پہلے سے جانتا تھا، مگر کون؟ میں یہ سوچ سوچ کر اندر ہی اندر جلنے لگا۔ میری پتنی سو چکی تھی، اب میرا جاگنا بھی بے مقصد تھا۔ میں بے خاموشی سے سو گیا۔ زندگی یوں ہی اپنی راہ پر چلتی رہی۔ میں اب واپس جاب پر جانے لگا۔ انامکا سے میں زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ گھر والوں کے سامنے میرا رویہ اس کے ساتھ خاصا اچھا تھا۔ میں ان لوگوں کو شک کا موقع نہیں دے سکتا تھا۔ وہی انامکا میرے علاوہ سب سے اچھے سے بات کیا کرتی تھی، میرے ماں باپ کا، میری بہن بھائیوں کا اچھے سے خیال رکھتی تھی، گھر کے کاموں میں مدد کرتی تھی۔ مگر یوں ہی رات کو میرے ساتھ کمرے میں آتی تو فوراً کہتی مجھے ٹانگ میں درد ہے یا مجھے پیٹ میں درد ہے۔ اس کے انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ جان بوجھ کر یہ سب مجھے خود سے دور رکھنے کے لیے کر رہی ہے۔ بند کمرے میں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے بالکل انجان تھے۔ ایک دن میں کسی کام سے جلدی جاب پر چلا گیا۔ گھر آتے ہوئے بھی مجھے رات کے 10 بج چکے تھے۔ جب میں واپس گھر پہنچا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے پورے کمرے میں انامکا کو ڈھونڈا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ تبھی آخرکار میں نے ممی سے پوچھ لیا کہ انامکا کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ میری بات پر ممی نے گھور کر دیکھتے ہوئے مجھے کہا اتنی جلدی بھول گئے؟ صبح خود ہی تو لے کر گئے تھے اسے اپنے ساتھ۔ میں نے ممی کو اچھے سے دیکھا۔ اس بار حیران ہونے کی باری میری تھی۔ میں نے کہا میں کب لے کر گیا انامکا کو؟ میں تو آج جلدی گھر سے چلا گیا تھا۔ پھر بات سن کر ممی چونکی، کہنے لگی کہ تم نے خود ہی تو چھوٹے بھائی کو کہا تھا کہ انامکا کو باہر بھیجو، میں اسے مائکے چھوڑ کر ساتھ ہی کام کے لیے چلا جاؤں گا۔ میں حیران سے ممی کو دیکھنے لگا۔ ممی کے چہرے پر بھی پریشانی دھر آئی مگر جلد ہی موقع پر بات سنبھالتے ہوئے میں بولا کہ ہاں میں نے ہی کہا تھا،
اور اسے اپنے مائکے بھی چھوڑ دیا۔ میری بات پر ممی کو کچھ تسلی ہو گئی تھی۔ میں دل ہی دل میں جلتا کڑتا کمرے میں چلا گیا تو آخر میری پتنی میرے بھائی کے ساتھ نکلی تھی۔ مجھے شدید غصہ آیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میری نظر سامنے ٹیبل پر پڑی جہاں پر انامکا کا موبائل رکھا تھا۔ مجھے اس کی کال یاد آئی۔ میں نے موبائل کھولا، کال ہسٹری چیک کرنے لگا۔ خوش قسمتی سے ہسٹری ڈیلیٹ نہیں ہوئی تھی۔ اس دن اس وقت کی کال پر جو نام مجھے دکھائی دیا اسے دیکھ کر مجھے جھٹکا لگا۔ وہاں پر تو پری لکھا تھا۔ پری انامکا کی بھانجی کا نام تھا۔ مجھے ابھی بھی شک ہوا۔ میں نے آواز سننے کے لیے یہاں نمبر ملایا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری جان کسی نے کھینچ لی ہو۔ وہ بار بار ہیلو انامکا کہہ کر اسے پکارتا رہا۔ وہ آواز بالکل کوئی انجان آدمی کی تھی، نہ میرے بھائی کی تھی اور نہ ہی میرے کزن کی۔ یہ آواز مجھے شدید غصے میں جکڑ گئی۔ تبھی میرے دماغ میں کئی دھماکے ہوئے۔ کہیں یہ آواز انامکا کے بہنوئی کی تو نہیں تھی؟ میری سوچیں وہیں پر دم توڑ گئی۔ میں نے انامکا کا موبائل پوری طاقت سے وہیں زمین پر دے مارا۔ 5 منٹ بعد انامکا کمرے میں داخل ہوئی۔ موبائل کے ٹکڑے اور مجھے غصے میں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ مجھے غصے میں دیکھ کر اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے ساحل؟ آپ غصے میں کیوں لگ رہے ہیں؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں نے اس کے گال پر تھپڑ مار دیا۔ وہ زمین پر جا گری۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کون ہے وہ؟ بتاؤ جس کو ملنے تم آج گئی تھی۔ میری بات پر وہ دیدے پھاڑے مجھے دیکھنے لگی۔ تبھی اچانک سے اسے ابکائیاں آنے لگی۔ وہ روتی ہوئی پیٹ پر ہاتھ رکھے واش روم میں چلی گئی۔ اس کی یہ حالت مجھے اور بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب وہ باہر آئی تو رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ روتی ہوئی کہنے لگی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھ پر ایسے گھنونے الزام مت لگائیں۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ ایسا سمبند نہیں بنایا اور نہ بناؤں گی۔ آپ مجھ پر اعتبار کر کے تو دیکھیں۔ اتنا کہتے کہتے وہ وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ مجھے اس کی اس حالت پر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ میرے دماغ میں اس وقت اندھیا چل رہی تھی۔ اس نے میری امانت میں خیانت کی تھی اور اب یہ حالت مجھے اور پریشان کر رہی تھی۔ میرے دل میں اب یہ خیال آنے لگا کہ شاید وہ کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ تبھی میرا چھوٹا بھائی کمرے میں داخل ہوا۔ وہ بوکھلا کر انامکا کی طرح پڑا۔ مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے؟ آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے؟ میں نے بھائی کی اس حرکت پر اسے انامکا سے دور کیا اور ایک تھپڑ اسے رسید کیا۔ میں اسے غصے میں کہنے لگا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری پتنی کو ہاتھ لگانے کی؟ میں کبھی اتنی اونچی آواز میں نہیں بولا تھا۔ میری آواز سن کر میری ماں دوڑی دوڑی ادھر آئی۔ انامکا کو بے ہوش دیکھ کر وہ مجھ سے سوال کرنے لگی، مگر میں ان سے کیا کہتا؟ کچھ دیر بعد ہم انامکا کو اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ شروع کیا۔ میری ممی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ تبھی انامکا کی بہن اپنے پتی کے ساتھ اندر وہاں پر آئی۔ انہیں وہاں دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ آخر انہیں کس نے بتایا کہ ہم یہاں ہیں؟ انامکا کی بہنوئی کو دیکھ کر میری رگوں میں ایک بار پھر خون کی جگہ غصہ گردش کرنے لگا۔ میں بہت ضبط کے ساتھ بتانے لگا کہ وہ بے ہوش ہو گئی ہے۔ تبھی بہنوئی بولا کہ کچھ دیر پہلے کال آئی تھی انامکا کی، مگر وہ کچھ بولی نہیں، اس لیے ہم اس کے حال چال معلوم کرنے گھر گئے، مگر وہاں سے پتا چلا کہ آپ لوگ اسے اسپتال لائے ہیں۔ کچھ دیر بعد انامکا کو ہوش آیا۔ وہ سب کو یہی بتانے لگی کہ چکر آنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شک تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے اکیلے میں پوچھا کہ انامکا کو کیا مسئلہ ہے، جس پر وہ بوکھلا گئی۔ بات کو گول مول کر کے کہنے لگی کہ بلڈ پریشر لو ہونے کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی ہے۔ آپ ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیال رکھیں، وہ بہتر ہو جائے گی۔ میں نے سارے راستے انامکا سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ بھی کافی پریشان لگ رہی تھی۔ مجھے سب سے زیادہ شک اپنے بھائی پر تھا۔ ہو نہ ہو یہ اسی کا ہی کام ہوگا۔ اس کی عادتوں سے میں انجان نہیں تھا۔
یقیناً اس نے انامکا کے ساتھ بھی کوئی چکر چلایا ہوگا، اور اب جو یہ یہاں آ چکی ہے تو دونوں کو اور موقع مل گیا ایک دوسرے کے قریب آنے کا۔ ایسے ہی کئی شک مجھے میرے بھائی اور پتنی سے بدگمان کرنے لگے۔ وقت گزرتا چلا گیا، 3 ماہ پورے ہونے والے تھے۔ میں سوچ چکا تھا جیسے ہی 3 مہینے پورے ہوں گے میں انامکا سے طلاق لے لوں گا۔ ایسی لڑکی کی میری زندگی میں کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی تھی۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگا تو مجھے کچھ سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ میری پتنی سے میرا اعتبار تو کب کا اٹھ چکا تھا، دل تو وہ میرا بہت پہلے توڑ چکی تھی۔ اب کچھ بچا تھا تو وہ تھی میری غیرت۔ وہ جب تک میرے ساتھ میری زندگی میں تھی میں اسے یہ سیاہ کرتوت نہیں کرنے دے سکتا تھا۔ اندر سے مجھے اس کے بولنے کی آواز آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کب یہ 3 مہینے پورے ہوں گے دیدی، جب میں ساحل کو سب کچھ سچ سچ بتا سکوں گی۔ یقین مانیے مجھے بہت برا لگتا ہے انہیں یوں تکلیف میں دیکھ کر۔ وہ اپنی بہن سے بات کر رہی تھی، تبھی اس کی بہن بولی کہ چلو تم کل ڈاکٹر کے پاس جانا، شاید وہ اس بار تمہیں کچھ ایسا حل بتا سکے جس سے ساحل اور تمہارے بیچ دوریاں ختم ہو جائے۔ ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میں وہاں سے ہٹ گیا۔ انامکا ڈاکٹر کے پاس جا رہی تھی کل، مگر کیوں؟ مجھے یہ جاننا تھا، اب ہر حال میں جاننا تھا۔ یوں ہی صبح ہوئی، میں کام کا بہانہ کر کے گھر سے جلدی نکل گیا۔ تبھی 9 بجے مجھے اپنی پتنی گھر سے نکلتی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک رکشے میں بیٹھ کر کہیں جا رہی تھی۔ میں بھی اس کا پیچھا کرنے لگا۔ تبھی کچھ دیر کے بعد وہ ایک گائناکولوجسٹ کے کلینک کے باہر رکی۔ میرا شک اب یقین میں بدلتا جا رہا تھا۔ نفرت کی ایک اور لہر میرے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں بھی اندر چلا گیا۔ مجھے وہ وہاں کہیں بھی سامنے نظر نہیں آئی۔ میں ریسیپشنسٹ سے اپنی پتنی کے نام سے پوچھنے لگا تو نرس کہنے لگی کہ آپ کی پتنی کی رپورٹ ہے جو کہ کچھ دیر پہلے ہی آئی ہے، آپ یہ اندر ڈاکٹر کے پاس لیتے ہوئے جائیں، آپ کی پتنی وہیں موجود ہے۔ مجھ میں ہمت نہیں بچی تھی کہ میں ان پیپرز کو کھول کر دیکھتا۔ میں ان رپورٹس کو بجائے اندر دینے کے انہیں لے کر کلینک سے باہر نکل آیا۔ میں وہاں سے سیدھا گھر پہنچا۔ اپنے کمرے میں آ کر میں رو پڑا۔ مجھے سچ میں بہت دکھ ہوا تھا۔ میری پہلی محبت، میری پتنی مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے گی میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد زرد رنگت چہرے پر سجائے انامکا کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی بولی کہ آپ میری سچائی جان چکے ہیں۔ اس کے سوال پر میں بولا کہ ہاں جان گیا ہوں میں۔ پھر وہ دوبارہ بولی کہ اب تو آپ کے سارے شک ختم ہو گئے ہوگے نا، میری محبت پر یقین آ گیا ہوگا نا اب تو۔ میں حیران ہوا، بھلا کیسی محبت، کیسا یقین؟ میں اور کچھ بولتا میری پتنی نے رپورٹس کھول کر میرے سامنے کی اور مجھے پڑھ کر سنایا۔ اس نے جو شبد اپنی زبان سے پڑھے انہیں سن کر میرا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ میرا جی چاہا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ میری پتنی نے بتایا کہ مجھے ایک بیماری ہے جس کی وجہ سے میں اپنے پتی کے قریب نہیں جا سکتی۔ میری شادی جلد طے ہو گئی، اس لیے میری ڈاکٹر نے مجھے 3 مہینے کی دوائی کھانے کو کہا تھا۔ اگر میں 3 ماہ میں ڈاکٹر کی کہی باتوں پر عمل نہ کرتی تو شاید کبھی ماں نہ بن پاتی، اس لیے میں نے آپ کو خود سے دور رکھا تھا۔ مگر آج دیکھیں، میری رپورٹس بالکل ٹھیک آئی ہے، میں اب تندرست ہو چکی ہوں۔ پتنی کی یہ باتیں سن کر میں بے انتہا شرمندہ ہوا۔ وہ رپورٹ سچی تھی۔ میں وقت سے پہلے اور بغیر سچ جانے بہت کچھ غلط سوچ گیا تھا۔ میں شرمندہ تھا اور اپنی پتنی سے معافی مانگنے لگا۔ انامکا نے مجھے فوراً سے معاف کر دیا۔ اس پل مجھے اس پر بے حد پیار آیا تھا اور اپنی سوچ پر شرم محسوس ہوئی تھی۔ زندگی میں ایسے کئی لمحے آتے ہیں جن میں ہم صرف غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ وہیں پر تھوڑی سی سمجھ بوجھ اور عقل کا استعمال کر لیا جائے تو ہماری زندگی میں کئی مسئلے آتے ہی ختم ہو جائے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ آپ کی کیا رائے ہے اس کہانی کے بارے میں؟ کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔
میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔